گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا ایک پیارا سلسلہ، معلوماتی سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، اس میں ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے عیاں تھے، ظاہر تھے۔ فرمایا جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ جو ایک مرتبہ سلام بھیجے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار سلام بھیجے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجے اس کی کیا بات ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کتنی پیاری امیر علیہ سنت نے بات کی ہے کہ آقا تم پر کروڑوں سلام ہوں، کروڑوں درود ہوں، اور ہر دم ہو، ہر آنے والی ساعت آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وزیر اعظم یعقوب بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کسی سے سنا ہے کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے، کیا واقعی نماز پڑھتا ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو، مزید بھی کال سنا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم تصویریں اپنی کھینچ کے فیس بک کے اوپر لگا کے سینڈ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، کیا وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ صحیح۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، یعنی مسلسل اس کا پڑھنا یہ تو کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، البتہ شیطان نے نماز پڑھی اس حوالے سے بعض احادیث طیبہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں تاریخ جرجان کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ یہ الاصابہ یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال کے اوپر ہے۔ جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوئے ہیں جن کے تذکرے موجود ہیں
حالات موجود ہیں تو ان کی یہ سب سے جامع کتاب کہلاتی ہے الاصابہ کے نام سے۔ اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام اور صحابیات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے مرد صحابہ اور جو خواتین تھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسی میں چونکہ تمام صحابہ کا یا راوی؟ نہیں، راوی نہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، کیونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ تو تقریباً 1,24,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، لیکن 18,000 یا 12,000 کے قریب صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ تو چونکہ جو صحابیات ہیں یا صحابہ ہیں وہ انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی جو ہے وہ صحابہ ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے کر آئے، جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر تاریخ جرجان کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ملفوظات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک پری، یعنی پری سے مراد ایک جنی، اور اس کا نام جو ہے حافظ ابن حجر نے غالباً فاریعہ کر کے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، فاریعہ نام اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا کرتی تھی اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی اسلام لانے کے بعد۔ تو ایک دفعہ کافی وقت کے بعد آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا کہ اتنے عرصے کے بعد کیوں آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہند کے اندر، ہندوستان میں ہمارا ایک عزیز جو ہے وہ فوت ہوا تھا، تو اس کی تعزیت کے لیے وہاں جانا ہوا، تو اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی۔ پھر اس نے اپنا ایک عجیب واقعہ بارگاہ رسالت کے اندر عرض کیا اور کہا کہ میں جب واپس ہو رہی تھی تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ان ابلیس یصلی علی الصخرہ، یعنی ابلیس شیطان جو ہے وہ ایک چٹان کے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت سے نکالنے کی کیوں کوشش کی تو نے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تو اس معاملے کو چھوڑ دے۔ پھر اس نے، یعنی اس جنی صحابیہ نے جو ہے وہ سوال کیا اس شیطان سے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ تو ہے، کہ تیرا اس میں کیا، نماز سے تیرا کیا تعلق ہے اس سے؟ صحیح۔ تو شیطان نے اس پر یہ کہا کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما لے تو شاید میری مغفرت فرما دے، تو اس امید پر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ تاریخ جرجان اور الکامل علی ابن عدی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس پر محدثین کا تفصیلی کلام ہے، یعنی بہت سارے محدثین نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو موضوع کہنے کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے۔ جہاں تک رہا شیطان کا نماز پڑھنا اور اس کی یہ بات کہنا کہ میں جو ہے وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے اس بات کی امید رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، یعنی یہ تو قطعی اور یقینی بات ہے کہ شیطان یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ باقی رہا اس کا امید کرنا تو اس کی یہ امید باطل ہے۔ لیکن شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی انکار نہیں کیا، یعنی وہ تو عابد تھا، مشہور تھا عابد، وہ ساتوں آسمان میں اس کی جو عبادتیں تھیں مشہور تھیں، ہر آسمان پر اس کی عبادت کی وجہ سے اس کا نام ہی جدا پڑا ہوا تھا، چپے چپے پر اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے عبادتیں کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تو وہ کبھی منکر ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو اس بات کا اب بھی اقرار کرے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو اس کو تکلیف تھی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدہ کرنے سے تکلیف تھی، وہ آدم علیہ السلام کے آگے نہیں جھکا تھا، یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ تو اس لیے شیطان کا اگر کوئی نماز پڑھنا ملتا بھی ہے تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، یعنی عقل میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ عبادت تو وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی عبادت ظاہر سی بات ہے مقبول نہیں ہے، وہ جتنی عبادت کرتا رہے، چاہے وہ نمازیں اب بھی پڑھتا رہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز پڑھتا ہے ابھی بھی، وہ ایک آدھ دفعہ جو ہے اس کو کسی نے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اور جہاں تک رہا امید کی بات، مغفرت کی بات، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 3 یا 4 جلد کے اندر یہ بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی قیامت کے دن وہ کھل کر آئے گی، کیونکہ ابھی جو دنیا کے اندر رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور اس رحمت کا یہ ثمرہ ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں جو بچے سے محبت کرتی ہے، یہ رحمت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ،
تو یہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے ہے. شفقت جو پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، رحم کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہیں جو ساری دنیا کے اندر رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے. جی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں سامنے ہوں گی جب ان کا ظہور ہوگا. تو امام غزالی نے بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت فرمائے گا، اتنی رحمت فرمائے گا، اور ایسی مغفرتیں ہوں گی کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں. تو یہ جو امید کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی امید باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے وعدہ ہو چکا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے اور اس کے خلاف نہیں فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن یہ امید رکھتا ہے تو اس کا امید رکھنا یہ اس کے اپنے لیے ہے. لہذا جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شیطان اس کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، تو اگرچہ کہ سند کے باسی حدیث پاک ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی دور کی بات نہیں ہے، بعید بات نہیں ہے کہ شیطان نے اگر نماز پڑھی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدھ بار ممکن ہے کہ شیطان نے اس طرح نماز پڑھی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پڑھتا بھی ہو، ممکن ہے. یعنی ہم تسلسل نہیں کہہ سکتے، استمرار نہیں کر سکتے اس میں کہ ہمیشہ وہ پڑھتا رہتا ہے، ایسا نہیں. بلکہ چند ایک دفعہ اس نے پڑھ لی، ایک آدھ دفعہ اس نے پڑھ لی، تو ایسا ممکن ہے. صحیح. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ تو ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. ذرا سا غور کیجئے کہ جتنی تعداد ہماری مسجدوں میں عیدین کی نماز میں ہوتی ہے، جتنی تعداد جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، کیا دیگر نمازوں میں روزانہ اتنی تعداد مسجد میں آتی ہے؟ کیونکہ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بلکہ اکثریت کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی. تو مسلمانوں کو چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ نماز میں سستی نہ کیا کریں. آج ہر ایک رونا روتا ہے کہ میری یہ مصیبت، یہ پریشانی، میرا یہ تکلیف، میری یہ دکھ، میرے یہ غم. تو شاید ایسا تو نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کیونکہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر وہ سارے لوگ بھی اگر اس سے خوش ہوں تو وہ دنیا میں آسودہ نہیں رہ سکتا. اس لیے عادت بنائیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نمازی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. نمازیوں کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. ہمارے ایک اور کالر نے بھی سوال کیا تھا حضرت کہ فیس بک پر یہ آج کل مرض بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں اس پر کلام فرمایا تھا. اپنی تصویر لگانا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا ہے. یعنی وہ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو تصویریں، تو اپنی تصویریں بھیجنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں، جہاں تک حکم شرع ہے یعنی فقہی اعتبار سے، وہ تو یہ ہے کہ جب تک اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا، اندر اس میں کمپیوٹر کے اندر ہی آپ کی تصویر ہے، تو جو ہمارا فتویٰ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب اگر یہ آگے بھیجی جا رہی ہے تو بھیجنے والے کو دیکھا جائے گا کہ کس کو بھیج رہا ہے وہ. اگر وہ اپنے ہی کسی محرم کو بھیج رہا ہے تو یہاں تک بھی ہم اس کو جائز ہی قرار دیں گے اس کا بھیجنا. اور اگر وہ غلط اس کا یوز کرتا ہے، نعوذ باللہ کسی نامحرم کو بھیج رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی صورت دکھائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیت کا اس میں فساد بالکل ظاہر ہے. یہ ہے فقہی اعتبار سے معاملہ کہ اس کا اگر وہ دوستوں کو بھیجتا ہے اپنے، اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہوتی، ان کو بھیج دیا اس نے، تو یہاں تک ہو گیا جواز کا مسئلہ. باقی رہا کہ اس کو بھیجنا کیسا ہے، تو پھر اپنی نیت پہ غور کر لے کہ وہ کیوں بھیج رہا ہے. اور اس حوالے سے امیر علیہ سنت نے کافی اچھے مدنی پھول جو ہے وہ اپنے مدنی مذاکرے میں فرمائے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، تو خود ہی پھر اس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ تصویریں اس طرح بھیجتا رہے. پھر وہ تصویریں بھیج کے جو ہے بار بار وہ جو پوچھتا بھی ہوگا کہ کیسی لگی میری تصویر، اور اس کے اندر بھی وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ وقت اس کے اندر وہ ضائع بھی کرتے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارے اس طرح کے کاموں میں نہ پڑیں. پھر کوئی بھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں تحدید نہیں ہوتی. اتنی ہی دیر اگر کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے، تلاوت کر لی جائے، ذکر اللہ کر لیا جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، اس میں وقت بھی بہت صرف ہوتا ہے. دیکھیں وہی ہے نا بات، اصل وہ جو سوچ نہیں ہے، ایک تربیت نہیں ہے، اور جو ہے وہ ذہن نہیں ہے. صحیح. ورنہ یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں نا، ان کا بنیادی مقصد غلط نہیں ہوتا. صحیح. موبائل بنایا گیا یا ایف بی ہے، فیس بک ہی ہے،
تو اس کے بنانے کا مقصد کچھ اور تھا، یعنی اس کی جو ہسٹری ہے وہ کچھ اور ہے کہ وہ بنائی کیوں گئی تھی. وہ تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ کالج کے طلباء آپس کے اندر جو ہے وہ نوٹس وغیرہ شیئر کرتے تھے. صحیح. وہ بڑھتے وہ آگے چلتی چلی گئی. تو اب یہ مرض جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد تھی وہ تھی کہ تعلیم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مدد لیتے رہے. صحیح. تو اب اس کا ایک اچھا مثبت یوز موجود ہے. خود ہمارے دعوت اسلامی میں دارالفتہ اہل سنت کا اپنا پیج موجود ہے کہ جس میں یہ سلسلے جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں ویڈیوز کے اندر لگائی جاتی ہے، سب ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ کیا ہے کہ اچھا یوز ہے کہ جس کے ذریعے سے علم عام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ جو اس کا اکثر کا جو استعمال ہے وہ جو یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا غلط ہی استعمال کرتے ہیں اور اس میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی حاصل ہوتا ہے اس کا. تو اولاً تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو یوز ہی نہ کریں. اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر وہ ہو کہ جس کے ذریعے سے کوئی مقصد آپ کو حاصل ہوتا ہو. ہے کہتے ہیں اسے سوشل میڈیا، یعنی ایسا میڈیا جو آپس میں روابط کو بڑھائے. یہ آپس میں رابطے تو بڑھ جاتے ہیں، کوئی مشرق میں بیٹھا ہے، کوئی مغرب میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی شہر میں. لیکن جو ہمارے آپس کے جو گھر کے ہیں نا، کوئی وہاں فیس بک بیٹھ کے کونے میں یوز کر رہا ہے تو کوئی وہاں جا کے کمرے میں، سب یوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. کسی نے اس طرح کا تجزیہ کیا تھا. اور یہ آپس میں سوشل میڈیا والے یہ تو ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتے ہیں، لیکن یوں ہمارے معاشرے کا وہ جو ہے نا وہ نکھار، وہ حسن، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے یہ. اور اسی طرح اچھا حضرت یہ آپ نے جو فرمایا کہ پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا، مدنی چینل کے ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے فرما دیں، یہ پرنٹ آؤٹ کیا یعنی تصویر لگی چھاپنا، یعنی اس کو تصویر لگی ہوئی ہے، اس کا آپ نے پرنٹ نکالا. جب پرنٹ نکالیں گے تو سامنے تصویر چھپی بھی آ جائے گی. تو یہ جو کاغذ پہ تصویر اب جو کاغذ پہ تصویر ہے یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز کسی کی ممانعت ہے، حدیث یہ حرام ہے. جی صحیح. کیونکہ اندر جب تک موجود ہے وہ عکس ہے. یہ کیوں جائز ہے؟ یہ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے. جی اس لیے جی عکس ہے، یہ شعائیں ہوتی ہیں، ریزز ہوتی ہیں، جیسے کسی نے آئینے میں دیکھا تو ویسے ہی ہوتی ہے. باقی پرنٹ نکالیں گے تو وہ جو ثبت ہو جائے گی اس کے اوپر، یہ ناجائز حرام ہو جائے گی. یہ اکثر لوگ فرق پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں کیوں تصویر نہیں ہے اور اس میں کیوں تصویر ہے. یہ تو یہ چونکہ ریزز ہوتی ہیں اور یہ شعائیں ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی علماء کی ایک تعداد نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. اور یوں بھی عقلی دلیل دیتے ہیں کہ جب یہ آپ کی جو ٹیبلٹ ہے یہ بند ہو جاتا ہے، جب آف ہوتا ہے تو اس وقت وہ تصویر کہاں گئی. تو وہی آپ والی بات صحیح ہے کہ وہ ریزز ہوتی ہیں، جب تک اس میں بجلی کا عمل دخلیہ ہوتا ہے تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، وگرنہ وہ تصویر نہیں ہے. جزاک اللہ تعالی خیرہ. امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی اور نیت بھی انشاءاللہ آپ کر لیں گے کہ سوشل ویب سائٹ، سوشل میڈیاز کا آپ استعمال ضرورتاً کیجئے، کم سے کم کیجئے. اتنی دیر آپ کوئی مطالعہ کر لیجئے، تلاوت کر لیجئے، ذکر اللہ کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. کیونکہ پھر سوشل میڈیا میں کوئی جائے اور پھر وہ بچ جائے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے. مزید ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں، آئیے چلتے ہیں کال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سنوکر رکھے ہیں، وہ سنوکر جو رکھے ہیں وہ 2 آدمی کھیلتے ہیں، جو ہارتا ہے وہ 10 روپے دیتا ہے. یہ رکھنا کیسا ہے؟ جی ایک اور کال سنا دیجیے. میرا نام شاہد علی ہے، خانہ سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں غیر مقدہ اور نماز ٹائم کے لیٹ آتے ہیں سر، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز؟ انشاءاللہ شاہد بھائی آپ کو اس کا بھی جواب مفتی صاحب سے دیتے ہیں انشاءاللہ. اسنوکر کے متعلق انہوں نے اسنوکر اپنی دکان میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیلنا ہی درست نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ لہو و لعب ہے. تو اس کھیلنا ویسے ہی ممنوع ہے. اور پھر یہاں تو جو ہے وہ پیسے بھی ضائع کیے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ پیسے جو ضائع کیے جا رہے ہیں یہ الگ ایک ممانعت ہے اس کے اندر. لہذا اس کی تو اجازت نہیں ہے اور نہ ان کو اس طرح کا یہ رکھنے کی اجازت ہے کہ اس کو رکھ کے اس کے اوپر یہ مال کمائے. وہ مال کمانا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان پر لازم ہے کہ فوری اس کام کو یہ ختم کریں. صحیح. ہمارے شاہد بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو امام صاحب سنت غیر مؤکدہ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی خاص طور پہ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ اس کو چھوڑ ہی دیں. اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کے ثواب احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں. یعنی عصر سے پہلے کے 4 سنت پڑھنے کے، عشاء سے پہلے کے 4 سنت پڑھنے کے، ان کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. جہنم سے بچاؤ کے لیے اور دیگر
ان کی فضیلتیں موجود ہیں. تو اس لیے چاہے امام صاحب ہوں چاہے کوئی دوسرا ہو، ان کو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ سنت غیر مقدہ کو چھوڑا کریں، بلکہ عادت بنائیں کہ یہ پڑھا کریں کہ اس کا ثواب ملے گا ان کو اور اس کے فضائل ان کو حاصل ہوں گے. لیکن اگر امام صاحب جو ہے وہ سنت غیر مقدہ نہیں پڑھتے تو اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا کہ وہ فاسق قرار پائیں، وہ فاجر قرار پائیں، کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو امام صاحب اگر سنت غیر مقدہ نہیں پڑھتے اور وقت پر نہیں پہنچ پاتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہوگا. لیکن بہرحال امام صاحب کو چاہیے کہ وقت پر پہنچیں، کیونکہ وقت پر نہیں پہنچیں گے تو اس سے الگ فتنہ کھڑا ہوگا، لوگ جو ہے وہ متنفر ہوں گے اور دیگر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. تو وقت پر ان کو پہنچنا چاہیے. اور سنت غیر مقدہ جو ہے، حتیٰ کہ علماء نے، اصل یہ ہے پہلے کا جو دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یا اس کے بعد کا دور جو ہے، اس میں فضیلت یہ تھی کہ جو نوافل وغیرہ ہیں وہ جا کے گھر میں پڑھے جائیں، نوافل وغیرہ سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھی جائیں. لیکن پھر اس کے بعد جب زمانہ تبدیل ہوا تو پھر فقہائے احناف نے اس بات کو بہتر قرار دیا کہ بندہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو سستی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں، دوسرا یہ کہ جب جائے گا باہر تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بدگمانی کریں کہ یار سنت چھوڑ رہا ہے، سنت مقدہ چھوڑ رہا ہے، وتر چھوڑ رہا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ پیشوا یعنی جو مقتدیٰ ہے، جو امام ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اچھی نیت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف مائل ہوں، یعنی یہ چیزیں ادا کرنے کی طرف مائل ہوں. تو امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سنت غیر مقدہ چھوڑیں، ان کو چاہیے کہ وہ سنت غیر مقدہ بھی پڑھا کریں تاکہ جو ان کے مقتدی ہیں وہ بھی اس کی طرف مائل ہوں. ماشاءاللہ، باپا کی بات یاد آ رہی ہے، ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اور واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی امام صاحب وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ مقتدی بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. امام صاحب دیر تک رہیں گے، نماز پڑھیں گے تو ایک دو مقتدی اور بھی انشاءاللہ ان کی دیکھا دیکھی پڑھتے رہیں گے. جزاک اللہ، بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا. مزید ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں. محمد دانش ناروال سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہ مسجد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر بنی ہوئی قبرستان پہ، کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور اس مسجد کو تقریباً 30 سال پرانی ہے اور لوگ اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ سوال یہ تھا کہ کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً طاہر بھائی نام بتایا تھا، انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب سے اس کا جواب دلواتے ہیں. مزید بھی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ، اگر مؤذن صاحب قد قامت الصلاۃ بھول گئے تو تکبیر دوبارہ کتنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں آپ شریح رحمت فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناروال سے سوال تھا، مسجد قبرستان پہ بنائی گئی ہو، 20 سال قدیم مسجد ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں، یعنی کنفرم بات نہیں کہہ رہے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ہے. تو دیکھیں اگر تو واقعی یہ بات کنفرم ہے کہ یہ قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہے تو اب اس کی دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں کہ قبروں کے اوپر کس طرح بنی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ قبریں مسمار کر کے اسی کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنا دی، اس کے اوپر زمین جو ہے وہ بنا دی ہے، تو یہ تو حرام کام ہوا ہے، اس کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں رہے گی جبکہ وہ قبرستان وقف کا تھا. واقعی وہ قبرستان تھا کہ جو وقف کیا گیا تھا اور اس پہ اس طرح جو ہے انہوں نے یہ کر ڈالا. اور ایک جو مسجد، ایک جو قبرستان ہوتا ہے اس کے اوپر جو مسجد بنتی ہے اس کی صورت جدا ہوتی ہے. جیسے قبریں نیچے ہیں، اوپر جو ہے وہ چھت بنا دی، یہ قبر ہے اور اتنی اوپر جو ہے یہ پلر بنے ہوئے ہیں سائیڈوں میں، بنا کے اس کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں سائیڈوں میں، اور پھر اس کے اوپر چھت ٹائپ کی بنا کے اوپر مسجد بنا دی ہے. تو پھر اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی قبریں باقی ہیں، قبریں باقی ہیں. اب یہ تو واللہ عالم ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے علاقے کی کیا صورتحال ہے کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. ایک تو کنفرم ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو کیسی صورتحال ہے، یعنی بہت سارے اس میں سوال پیدا ہوں گے کہ کس نے بتایا، واقعی وہ قبرستان وقف کا تھا، کیا معاملات ہوئے تھے. تو بہرحال یہ دو صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اگر تو بالکل مسمار کر دیا اس کو، قبروں کو، اور پھر اس کے اوپر زمین بنا کے اس کے اوپر مسجد تعمیر کر دی ہے تو ایسا تو تعمیر کرنا ہی جائز نہیں تھا جبکہ وہ وقف کا قبرستان ہو. اور اگر اس طرح کی ہے کہ قبریں بنی ہوئی ہیں اور اس کے سائیڈوں میں دیواریں کھڑی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ چھت بنائی ہے، پھر اوپر مسجد بنائی ہے، تو ایسی جگہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز یہ ہو جائے گی. یعنی قبروں کی اتنی اہمیت ہے کہ قبریں مسمار کر کے، قبروں کو مٹا کر
مسجد بھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو پھر لوگ جو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، گھر بنا ڈالتے ہیں، فیکٹریاں بنا دیتے ہیں، وہ تو حرام کام کرتے ہیں، ناجائز و حرام ہے. مسلمان کی قبر کی تو ایسی اہمیت ہے کہ ٹیک لگا کے اس پہ بیٹھ جانا، سر لگا کے اس پہ سو جانا، اس کی بھی ممانعت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ انگارے پہ چلنا یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھے، رستہ بنا لیتے ہیں. تو یہ تو جائز نہیں ہے، حرام اس طرح جو کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ صورتیں بن سکتی ہیں کہ یہ کہاں کا معاملہ ہے، کیسا معاملہ ہے. تو اپنے طور پر جو ہے وہ حکم لگانے سے قبل جو ہے وہ علماء سے اس حوالے سے رہنمائی لے لی جائے. آج کل جو قبرستان ہیں اتنی قبریں قریب ہوتی ہیں کہ بظاہر رستہ ممکن نہیں. اب جانا بھی ہے، فاتحہ خوانی بھی کرنی ہے یا تدفین کے لیے جانا ہے. ہاں تو کیسے بچیں گے؟ فاتحہ خوانی اگر تو قبروں کو پھلانگے بغیر، ان کے اوپر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن ہی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ وہ فاتحہ کے لیے قبر کے عین سر پر ہونا لازم نہیں ہے. وہ تو یہاں بیٹھ کے بھی آپ کریں گے تو وہ اصل مقصود ایصال ثواب ہے، پہنچ جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے کسی گناہ کو کرنے کی اجازت یہ نہیں دی جائے گی. تو آپ قبرستان جائیں، قبرستان کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ حاضری دیں اور وہاں پر آپ فاتحہ پڑھیں. اور رہا تدفین کا معاملہ، تو پھر تدفین میں فقط اتنے افراد جائیں کہ جن کی ضرورت ہے جا کے جو ہے وہ تدفین کریں. لیکن بہرحال یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، اور ایک ڈھیر پہنچا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بے حرمتی قبروں کی ہو رہی ہے. تین بیان سے باہر ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کیسی وہ بے حرمتی قبرستان کی کر رہے ہوتے ہیں. تدفین میں بھی سارے شامل نہیں ہوتے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، کوئی مطلب جو نئی زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ قبروں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بعض سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا اپنا اپنا ایک الگ ہوتا ہے. تو ہر طرح کے معاملات، تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے شرعن. فاتحہ لمبی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ گناہوں کے بھی سلسلے ہوتے ہیں. بالکل. اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم بھی بچیں. میں نے باپا کو دیکھا ہے کہ باپا بھی قبرستان گئے ہیں، باپا کے ساتھ قبرستان جانے کا سلسلہ ہوا ہے، سعادت ملی ہے. تو باپا وہی قبرستان کے باہر سے ہی قبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہیں سے دعا کرتے ہیں. ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ تکبیر اقامت کہتے وقت اگر قد قامت الصلاۃ یہ نہ کہا تو کیا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں قد قامت الصلاۃ اگر کہنا بھول گیا اور اس نے آگے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس وقت اس کو یاد آ گیا تو اس کو چاہیے کہ لوٹ آئے اور قد قامت الصلاۃ کہے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر یہ الفاظ وہ کہے. لیکن اگر اس نے پوری پڑھ دی ہے اور نماز ہو چکی ہے تو نماز ہو گئی ہے، اب نماز کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو یاد آ گیا لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی تو اس کو چاہیے کہ وہ قد قامت الصلاۃ دوبارہ کہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے. یہ جب بھی اذان کے اندر اگر کلمات کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو جہاں سے ترتیب چھوٹی ہے وہاں سے کرنا شروع کر دے. فجر میں بھی ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ مستحب ہے، وہ کہنا مستحب ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. شور مچا دیتے ہیں. نہیں اس وقت کون شور مچائے گا، لوگ عام طور پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی رمضان میں یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں گویا کہ یعنی مطلب اذان ہی نہیں ہوئی. ہاں لیکن اگر وہ نہیں کہا تو اس سے اذان پہ فرق نہیں پڑے گا. وہ کہنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ ما احسن ھذا، کتنی اچھی بات ہے یہ، اجعل فی اذانک، اس کو اپنی اذان کے اندر شامل کر لو. تو وہ پسندیدہ چیز ہے، اس کو جو ہے وہ کہنا چاہیے اور اس پر ثواب بھی ملے گا. اس کا جواب بھی دیں گے تو جواب کا بھی ثواب ملے گا. لیکن بہرحال اگر مؤذن یہ کہنا بھول گیا تو اس پہ شور نہیں مچایا جائے گا کیونکہ یہ کہنا مستحب ہے اور نہیں کہا تو اس کے بغیر بھی اذان ہو جائے گی. اچھا اسی طرح یہ قد قامت الصلاۃ یہ وقف کریں گے تو چونکہ گولتا ہے، قراءت کا یہاں قاعدہ لگتا ہے، گولتا جو ہوتا ہے وہ وقف میں ہا بن جاتا ہے. تو یہ بھی آپ توجہ دلا دیجئے، ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کو بھی اقامت کہنے کا موقع ملتا ہوگا، اور بلکہ جو پانچوں ٹائم اقامت کہتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ قد قامت الصلاۃ یا تو ملا کر پڑھیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، وہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. ہاں تو یا تو قد قامت الصلاۃ، ویسے اقامت میں یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر وقف کرے گا لیکن وقف کرنا نہیں چاہیے تو قد قامت الصلاۃ یہ تا ہے گولتا، یہ ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اس پر وقف کیا جاتا ہے. مزید بھی اگر ایک قول ہو تو وہ بھی سنا دیجیے.
جو جمعۃ المبارک کی جو پہلی سنتے ہیں، اگر یہ رہ جائیں تو یہ کس وقت ادا کرنی چاہیے، اور اگر کس وقت ادا کریں تو ان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جمعۃ المبارک کی سنتیں رہ گئیں، کب ادا کریں گے؟ جو پہلی 4 سنتیں رہ گئی ہیں تو چونکہ وہ مؤکدہ ہیں، جی، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یوں ہے، جو صحیح طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے، وہ پہلے اگلی 4 سنتیں پڑھیں گے، یعنی جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 4 سنتیں جو ہے وہ بعد جمعہ کی وہ ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں جو بعد کی ہیں، سنتیں جو صحیح قول کے مطابق غیر مؤکدہ ہیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو 4 سنتیں رہ گئی ہیں وہ ادا کریں، یعنی پہلے بعد کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر جو پہلے کی 4 سنتیں رہ گئی ہیں اس کو ادا کیجیے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جب سنتوں ہی کی نیت، جی سنتوں ہی کی نیت کی جائے گی، نفل بھی تو پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے، لیکن ابھی جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے وہ کیا جائے گا، کہ یعنی وہ تو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے اس میں وہ سنتیں ان کی ہو جائیں گی، لیکن جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سنتیں پہلے پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی جو 4 سنتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھیں۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگوں کو شاید بہت جلدی ہوتی ہے، امام صاحب ابھی دعا بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، یا تو ان کو یوں ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی دیر سے نہیں آتے، ان سے پہلے سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ سب سے پہلے امام صاحب آئے ہوئے ہوتے ہیں، بیچارے اتنا محنت کر کے تیار کر کے وہ بیان تیار کر کے لے کر آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں، تو بعض لوگ بالکل آخر میں آتے ہیں جمعے کے لیے، جب نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے، جی، ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کریں گے، اپنے اوپر غور کر لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا ہے، یہ یوم مشہود ہے، ایک اہم ترین دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے، اور مسجد ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ روایت بھی ہے کہ ان المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن جو ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی ہوا کرتی ہے، یعنی جس طریقے سے مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے، ایسے ہی مومن کو جو ہے وہ مسجد کے اندر یہ سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے اوپر غور کریں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دی کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی مسجد کے اندر مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی وحشی پرندے کو جو ہے وہ پنجرے کے اندر رکھ دیا، کوے کو آپ بند کر دیں پنجرے کے اندر تو وہ کائیں کائیں کر کے جو ہے وہ پریشان کر دے گا، حتیٰ کہ بندے کو اس کو کھولنا ہی پڑے گا، اس نے رہنا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو جس طرح ایک وحشی پرندہ ہوتا ہے وہ پنجرے کے اندر نہیں رہ سکتا، اسی طرح منافق مسجد کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ہم کسی شخص کے اوپر، معین شخص کے اوپر حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ منافق ہے، لیکن ہر ایک اپنے اوپر غور کرے، اپنے اوپر غور کرے کہ میں مسجد سے دور کیوں بھاگ رہا ہوں۔ تو حالانکہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یعنی اس قول پہ غور کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا مسجد کے اندر جانا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جانا پسند کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا یہ میری خوشی ہوگی، اور مسجد میں جانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے اس کے اندر۔ اور مسجد کے بارے میں حدیث پاک کے فرمایا کہ وہ افراد، حدیث پاک میں تو 7 افراد کا فرمایا، اس کے علاوہ 50 سے اوپر افراد ہیں دیگر احادیث کی موجودگی میں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ کل بروز قیامت ملے گا، کہ جس میں جو ہے جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، کہ ابھی ایک نماز پڑھی وہ انتظار میں رہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا اور میں مسجد میں جا کر جو ہے وہ دوسری نماز ادا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے، ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ جو ہے بندہ جو ہے وہ دیکھو میری عبادت کے لیے انتظار کے اندر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فضائل موجود ہیں مساجد کے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جو جمعے کی نماز ہے وہ فرض جو ہے وہ فرض ہیں، وہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے 8 رکعت سنت موقدہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، اور 2 جو آخر والی ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ راجی یہی ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تمام نماز پڑھ کے پھر مسلمانوں کی جو دعا ہے
مجمع کے اندر جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی شرکت کرنی چاہیے، اس کے فضائل الگ ہیں، وہ بھی اس کو حاصل کرنے چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجدوں سے محبت عطا فرمائے، کہ روایت میں ہے کہ جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جو مسجد تعمیر کرتا ہے نا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائی، پلاٹ خریدا اور پوری مسجد کی تعمیرات، ایک اینٹ بھی لگا دی جائے ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس میں حصہ لے لیا جائے۔ اس میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی مسجد بھی بناتا ہے وہ جی تو اس کو بھی جو ہے وہ جنت کے اندر گھر دیا جائے گا، تو جتنا وہ شامل کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ثواب اس دعوت پر اسلامی ملے کا گا۔ مدنی ماحول کتنا پیارا مدنی ماحول ہے کہ ہمیں مسجد تعمیر کرنے کا بھی ذہن دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور مسجد کو آباد رکھنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ دعوت اسلامی ہے ہی مسجد بناؤ تحریک اور مسجد بھرو تحریک۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دارالافتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی فون کے ذریعے خود جا کر بھی حاصل کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔